بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہونا۔ خطیب بغدادی نے سہل بن عبداللہ تستری سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بطن مبارک میں پیدا کرنا چاہا تو یہ ماہ رجب کی جمعے کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جنت کے خازن رضوان کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کے سارے دروازے کھول دیے جائیں اور زمین و آسمان میں ایک منادی یہ اعلان کر دے کہ سن لو وہ نور جو کہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس سے ہدایت دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہونا تھا۔ اس رات کو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے جہاں آپ کی تخلیق مکمل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے ظہور پذیر ہوں گے۔ الزبیر بن بکار نے کہا کہ میں ایام تشریق میں شعب ابی طالب میں جو کہ جمرہ کے وسط کے قریب ہے موجود تھا۔ امام وقت کے مطابق وہب بن جماعت اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل سے آپ کی والدہ حاملہ ہوئی تو فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کا کوئی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی دیگر عورتوں کی طرح مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ ہاں مجھے یہ چیز عجیب لگی کہ حیض نہیں آ رہا۔ کبھی آپ کی والدہ ماجدہ یہ فرماتی کہ میرے پاس آنے والا آیا تو میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہو کہ تو حاملہ ہے؟ گویا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں اس امت کا سردار اور نبی ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ پیر کا دن تھا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن جعفر اور انہوں نے سعدیہ حلیمہ اور انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ سے روایت کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بے شک میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، میں نے کوئی حمل اس سے زیادہ بابرکت نہیں دیکھا۔ پھر میں نے ستارے کی مانند نور دیکھا جو میرے جسم سے نکلا ہے، جس کی روشنی اور نورانیت میں ملک شام کے شہر بصرہ کے بازاروں میں اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں گرے جیسے عام بچے گر جاتے ہیں، بلکہ آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور۔ صحیح ابن حبان، حاکم، احمد وغیر ہم نے ارباز بن ساریہ السلمی سے روایت کی کہ بے شک میں اللہ کے ہاں ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا اور آدم علیہ السلام مٹی کے گارے میں تھے، اور ان قریب میں تم کو پہلی بات بتاتا ہوں کہ میں دعائے ابراہیم علیہ السلام ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی اپنی قوم کو دی گئی بشارت ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ نظارہ ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جس کی روشنی سے شام کے شاہی محلات چمک اٹھے۔ السخاوی نے فرمایا کہ بصرہ کے بارے میں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ احتمال ہے کہ با کا ضمہ اور صاد حاکن اور آخر میں الف مقصودہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو بصری پڑھا جائے با کی زبر اور صاد ساکن کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا کہ پہلی صورت میں بصرہ معروف شہر ہے جو دمشق کو جاتے ہوئے مشرق کی طرف حوران کے قریب واقع ہے۔ حوران حجاز کی طرف جاتے ہوئے ایک قصبہ ہے۔
شام اور اس کے درمیان مرحلوں کا فاصلہ ہے۔ نکتہ خاص طور پر یہاں پر بصرہ کا ذکر کرنا حالانکہ دوسری روایت میں ہے اور ایک روایت میں الارض آتا ہے، حالانکہ دونوں بصرہ کے مقابلے میں زیادہ جامع ہیں۔ اس میں خاص نکتہ ہے کہ بصرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور اس سے آگے جسد انصری کے ساتھ نہیں گئے۔ بعض نے کہا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے مخصوص کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا دارالحکومت ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی کتابوں میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی جائے پیدائش مکہ اور مقام ہجرت یثرب مدینہ منورہ ہے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ سو مکہ سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہوئی اور شام تک پہنچی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس تک معراج نصیب ہوئی، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، بلکہ بعض سلف نے کہا کہ اللہ نے جو نبی بھی بھیجا ہے شام سے بھیجا ہے، اور اگر شام سے نہیں بھیجا تو وہ ہجرت کر کے شام میں ضرور گیا ہے۔ آخری زمانے میں علم ایمان شام میں ٹھہریں گے، لہذا نور نبوت دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ظاہر ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ظہور میں اختلاف۔ ظہور نور کی روایت میں جو اختلاف ہے کہ آیا وہ حمل کے دوران تھا یا وقت پیدائش تھا، دونوں اوقات کے نور کے ظہور پذیر ہونے میں کوئی امر مانے نہیں، اگرچہ پیدائش کے ظہور کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نور اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آنے والا نور وہ ہے جس سے اہل زمین ہدایت پائیں گے اور اس کی امت کی سلطنت اور ملت کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور یہ لفظ جنوب و شمال کے مقابلے میں زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ اس سے شرک اور گمراہی کے اندھیرے زائل ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب، اور فرمایا کہ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین کے مشرق اور مغرب کو سمیٹا گیا اور ان قریب میری امت کی سلطنت اس علاقے تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی۔